قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے ہر کام میں، بھلائی کے ہر کام میں، اچھائی کے ہر کام میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم تعاون کرو، اور جہاں تک ممکن ہو اس بھلائی اور خیر اور نیکی کے کام کے اندر اسے پھیلانے کے اندر، اسے معاشرے کے اندر عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو بے حیائی، برائی، سرکشی اور جو ہے برائی کے اعمال ہیں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی کسی لحاظ سے تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیکی کا ماحول ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ نیکی بھی بہت بڑی تعداد کے اندر معاشرے میں پھیل رہی ہے، لیکن اگر برائی کو دیکھا جائے تو جس رفتار کے ساتھ معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے اس رفتار کے ساتھ نیکی نہیں پھیل رہی۔ جس رفتار کے ساتھ لوگ برائی کا ساتھ دیتے ہیں، جس طاقت کے ساتھ لوگ برائی کا ساتھ دیتے ہیں، اچھائی کا لوگ اس طرح سے ساتھ دیتے ہوئے اس دور کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کا تعلق ایک خانقاہی نظام کے ساتھ ہے۔ نیکی سب سے بڑی جو انسان کے سامنے ہوتی ہے وہ انسان حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کے اندر جب اپنے آپ کو شامل کرتا ہے تو یہاں پر انسان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طریقہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم معاشرے کے اندر کوئی برائی پھیل رہی ہے، اس برائی کے اندر ہمارا بھی حصہ شامل ہے، اس برائی کی وجہ سے مخلوق خدا جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر جاتی ہے، تو ہم بھی اس برائی کے اندر شامل ہیں، اور معاشرے کے اندر جتنے لوگ اس راستے کے اوپر چلیں گے اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھنا شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم کسی نیک کام کے اندر، کسی اچھے کام کے اندر، کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی تنظیم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو جب تک وہ نیکی اور اچھائی کا کام معاشرے کے اندر ہوتا رہے گا، مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک ایسا اپنا بینک بیلنس قائم کر لیا ہے کہ آپ بے شک اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن جو شخص آپ کی وجہ سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر کے اندر آپ کا حصہ بھی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اس درود و سلام کے پڑھنے کے اندر آپ کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ اگر کوئی شخص آپ کی وجہ سے نیکی کے راستے کے اوپر آتا ہے، جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا رب کائنات اس کی اس نیکی کا اجر و ثواب آپ کو بھی عطا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کی اچھائی کے اندر آپ کا بھی کردار شامل ہے، آپ بھی اس اچھائی کے اندر شامل ہیں، اور رب کائنات آپ کو بغیر محنت کے اس بندے کے اعمال کا حصہ بھی اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں کو بڑا محبوب ہے، یہ بندہ فلاں کو بڑا محبوب ہے، اس بندے کا معاشرے کے اندر یہ مقام ہے، سیاسی لحاظ سے اس کا یہ قد کاٹ ہے، دولت کے لحاظ سے اس کا یہ کٹ کاٹ ہے، جائیداد کے لحاظ سے اس کا یہ مقام ہے، لیکن یا رسول اللہ جو خبر میں آپ سے لینے کے لیے حاضر ہوا ہو یہ خبر ہم معاشرے کے اندر نہیں جان سکتے، کسی کو نہیں پہچان سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کے اعمال کو دیکھ کے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنا مقبول اور کتنا محبوب بندہ بیٹھا ہے۔ اب یہاں جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے کے بارے میں دنیاوی لحاظ سے تو بتا سکتا ہے کہ یہ شخص دنیاوی لحاظ سے اتنا کامیاب ہے،
اتنی اس کی جائیداد ہے، اتنی اس کی دولت ہے، اتنا اس کے پاس مال ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر اس بندے کا کتنا مقام ہے اور رب کائنات اس بندے کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے۔ بے شک بندہ اپنے آپ کو وہ حلیہ اپنے اوپر طاری کر لے، لیکن اس سے ہم اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نہ آج تک کوئی اعلیٰ ایجاد ہوا کہ جو انسان کے دل کی کیفیت کے احوال کو بتا سکے۔ انسانی دل دھڑکنا یا نہ دھڑکنا، انسانی دل کام کرنا یا نہ کرنا، اس کے آلے تو ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن انسان کے دل کے اندر اللہ کا اخلاص، اللہ کی ذات کا خوف اور للہیت کتنی پائی جاتی ہے، اس حوالے سے کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں لوگوں کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شمار کیے جاتے ہیں۔ آقا کریم اگر چاہتے تو فرماتے ہمارا عمومی طور پہ کرائیٹیریا یہی ہے کہ جو بندہ نماز کا بڑا پابند ہو، جو بندہ ظاہری طور پہ اعمال شرعیہ کا بڑا پابند ہو، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے۔ ہاں اس کے اندر بھی اللہ کی محبت پائی جاتی ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے ہم کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا ہوتا، اگر اللہ ہم کو نہ چاہتا ہوتا، اگر اللہ ہمیں نہ پسند فرماتا تو رب کبھی بھی ہمیں نماز کی توفیق نہ عطا فرماتا، رب کبھی بھی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نہ عطا فرماتا۔ ظاہری طور پہ یہ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے لازمی محبت کرتا ہے، اگر وہ محبت نہ کرتا ہوتا تو مجھے یہ اعمال کرنے کی توفیق نہ عطا فرماتا۔ لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر صحابی نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جواب عطا فرمایا، پوچھا کہ تو لوگوں کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے تو اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للہ، سے کہ لوگوں کے اندر اللہ کو سب سے محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، رب اس بندے کو سب سے زیادہ محبوب شمار فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں پیمانہ عطا فرمایا ہے وہ حقوق اللہ کا پیمانہ نہیں عطا فرمایا، وہ حقوق العباد کا پیمانہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بندوں کا آپ نے فرمایا کہ بندوں کے اندر اللہ کو سب سے محبوب بندہ کون سا ہے؟ آپ نے جواب عطا فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ یا رسول اللہ اب عمل کے لحاظ سے بتائیے کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اعمال کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخلہ علی قلب مومن، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تیری وجہ سے کسی بندہ مومن کا دل خوش ہو جائے۔ یہ تو صوفیاء نے ویسے تو نہیں کہا کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا۔ یہ مکین رب کائنات ہے انسان کا دل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی وجہ سے کسی انسان کے دل کے اندر جو خوشی داخل ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو رب کائنات کو تمہارا یہ عمل سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ میرے بھائی اپنے لیے نماز پڑھنا یہ بڑا آسان کام ہے، اپنے لیے روزے رکھنا یہ بڑا آسان کام ہے، اپنے لیے ذکر کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے رات کے وقت اٹھ کے عبادت کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن کسی انسان کے لیے میں کہتا ہوں 2 قدم چل کے بھی جانا کہ اس کو فائدہ ہوگا، یہ ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ جب بندے کو پتا ہو نا اس میں میرا فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ ہے، بندہ وہاں پہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ عمل کروں یا نہ کروں۔ جب بندے کو پتا ہو کہ میرے اس عمل کی وجہ سے فلاں کو فائدہ ہوگا، بندہ وہ عمل کرنے سے پہلے
10 دفعہ سوچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی عمل جس کو تم سوچ سوچ کے کرتے ہو، جب بندہ کر گزرتا ہے تو رب کائنات کو تمہارا وہ عمل سب سے زیادہ محبوب گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو چلہ کشی کا شوق ہوا کہ میں چلہ کشی کروں۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ بھی ایسے ہوں گے جن کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ آج کل پیر بننا لوگوں کے اندر یہ بڑا جو ہے وہ شوق بنا ہوا ہے۔ مولوی بھی جو ہے، مولوی پہلے آہستہ آہستہ صاحبزادہ لکھتے ہیں، پھر کسی درگاہ پہ جاتے وہاں سے خلافت لیتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ پیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پیری مریدی آج کل ایک تجارت بن چکی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، بے شک آپ جو مرضی کہتے رہیں، ہر گلی ہر چوک کے اوپر آپ کو ایک شخص ایسا ملے گا، بلکہ بعض تو پھیری والوں کی طرح، جس طرح پھیری والے گلیوں کے اندر آ کے جو ہے وہ سامان بیچتے ہیں، آج کل تو بعض پیر جو ہے وہ پھیری لگا کے طریقت کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، یار میں چلہ کروں، چلہ کرنے کے بعد جب باہر نکلوں گا تو میرے سامنے بھی ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے، میں دم درود کروں گا، گھر کا چولہا بھی جلنا شروع ہو جائے گا، عزت بھی ہوگی، لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، بڑا جو ہے وہ اللہ مجھے مقام عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی، یہ مقام رب کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایک شخص کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں چلہ کروں اور چلہ کر کے اس مقام پہ چلا جاؤں۔ 40 دن کے چلے کی ارادہ غرض سے کسی جگہ کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب 36واں دن اس کا ہوتا ہے تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اگر تو اللہ کی معرفت چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو فلاں بازار کے اندر چلا جا، اور وہاں پہ ایک تانبا ساز ہے جو تانبے کا کام کرتا ہے، اس تانبے ساز کی زیارت کر، تو یہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی زیارت کر لی ہے۔ اب وہ شخص بڑا حیران کہ یار میری منزل مجھے مل گئی ہے، اب رب مجھے ملے گا۔ یہ شخص کو یہ نہ سمجھے، کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں کسی انسان کی تحقیر مت کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بیس بدل کر۔ کوئی پتہ نہیں کس رنگ کے اندر آپ کی دنیا آباد کرنے والا مل جائے، کس رنگ کے اندر آپ کی دنیا کو اجاڑنے والا آپ سے مل جائے۔ زمانے میں پھرتا ہے خدا بیس بدل کر۔ خدا کی خدائی کے کئی رنگ ہیں، جو کس حال کے اندر کائنات اس کی ہے، سارا نظام اس کا ہے، آپ کو وہ کس حالت کے اندر، کس کیفیت کے اندر، کس ماحول کے اندر آزماتا ہے، یہ بندہ نہیں پہچان سکتا۔ اب وہ شخص تانبے والے بازار میں جاتا ہے، ایک تانبے والے سے پوچھتا ہے تمہارا یہ نام ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ حسن اتفاق یہ کہ اس آدمی کے آگے آگے ایک مائی تانبے کا ایک برتن لے کے وہ بھی ہر دکان پہ جاتی ہے۔ پہلے مائی جاتی ہے، مائی کہتی ہے یہ برتن بیچنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے، مائی کیوں بیچ رہی ہو؟ کہا بیٹا بیمار ہے، اس کی دوائی لینی ہے، اس لیے میں یہ تانبے کا برتن بیچ رہی ہوں۔ ہر شخص جو ہے وہ اس کا تانبے کا برتن تولے اور کہے کہ اس کی قیمت 4 ریال ہے، 4 درہم ہے اس کی قیمت۔ بوڑھی اماں کہے کہ نہیں، میرے بیٹے کی جو دوائی ہے وہ 6 دینار کی آتی ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے 6 دینار دے دیں، 5 دینار دے دیں، میرے بیٹے کی دوائی آ جائے گی، میں اس لیے یہ برتن بیچ رہی ہوں۔ تانبا ساز وقت سے فائدہ اٹھا کے یہ دیکھیں نا، سیلاب آیا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ یہ مسلمانی ہے، یہ ہمارے اندر کا انسان ہے، یہ ہمارے اندر کی فکر ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم فروٹ کی قیمتیں چاند بعد میں نظر آتا ہے، ہم قیمتیں پہلے بڑھا دیتے ہیں۔ سیلاب آیا ہے، بجائے اس کے کہ انسانیت کی ہمدردی کے لیے ہم اپنے مال کو خریدی ہوئی قیمت سے بھی کم بیچیں، ہم 4000 کی خریدی ہوئی قیمت کو چیز کو 20,000 روپے کے اندر بیچ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو نفع پہنچانے والی بات نہیں ہے، یہ لوگوں سے کما کے اپنی دنیا بہتر کرنے اور آخرت کو خراب کرنے والا عمل ہے۔ اب وہ تانبا ساز ہر کوئی قیمت لگاتا ہے۔ آخر وہ مائی ایک تانبا ساز کے پاس گئی اور کہا کہ میں یہ برتن بیچنا چاہتی ہوں۔ کہا آپ کیوں بیچنا چاہتی ہیں؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی دوائی لینی ہے، 6 دینار کی وہ دوائی آئے گی، میں یہ برتن جو ہے وہ بیچنا چاہتی ہوں۔ اس تانبا ساز نے وہ ترازو کے اوپر رکھ کے تولا، اور تولنے کے بعد کہا کہ مائی یہ 6 دینار کا نہیں ہے، یہ تو 25 دینار کا ہے تیرا برتن، یہ 25 دینار کا ہے۔ اس مائی نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا نہیں مذاق نہیں مائی، یہ واقعتاً بڑا قیمتی تانبا ہے، یہ تو ملتا ہی نہیں، یہ تو میں تلاش کر رہا تھا۔ اس دکاندار نے بڑی باتیں کی، میں تو یہ تلاش کر رہا تھا، مجھے تو اس کی ضرورت تھی، میں تو یہ بہت قیمتی نرخوں کے اوپر بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں۔
اگر تو 25 دینار کے اندر نہیں دیتی تو میں اس کی قیمت اور بڑھا دیتا ہوں، لیکن 25 دینار میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اس مائی نے کہا کہ آپ مجھے 25 دینار دے دیں، مجھے 25 دینار ہی قبول ہیں۔ وہ مائی 25 دینار کا لے کے وہ تانبے کا برتن دے کے اٹھ کے جب جاتی ہے تو اس جو چلہ کاٹنے والا شخص تھا اس نے کہا کہ شاید تجھے کاروبار کرنا نہیں آتا، یہ تو وہ مائی ہے جو میرے آگے ہر تانبا ساز کی دکان پہ گئی ہے، کسی نے اس کی قیمت 4 دینار سے زیادہ نہیں لگائی، اور تو نے 25 دینار اس کی قیمت لگا دی، تو کاروبار کس طرح کرتا ہے؟ اس اللہ کے بندے نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا میں نے اس مائی سے برتن نہیں خریدا، بلکہ میں نے اس مائی کو اس کے بچے کی دوائی کے لیے پورے مہینے کے پیسے دے دیے ہیں کہ تاکہ اس کو اور برتن بیچنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب میرے بھائی یہی طریقت کا سبق ہے، یہی طریقت ہے، یہی صوفیہ کا پیغام ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے 2 دن کوئی درد کی کہانی سنائے، میں کہتا ہوں مجھے ہی ملا ہے، کسی اور سے جا کے بات کر۔ میرا رشتہ دار اپنا دکھ سنائے، میں اپنے رشتہ دار کے دکھ سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ صوفی کو اللہ نے کمال عطا فرمایا ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کے دل کے دکھڑے سنتا ہے، لوگوں کے دل کی آہوں کو سنتا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو سنتا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کو سنتا ہے، لوگوں کے دکھوں کے اوپر مرہم پٹھی رکھتا ہے، اپنا ہاتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھا کے لوگوں کی منفعت کی دعا مانگتا ہے، لوگوں کی بھلائی کی دعا مانگتا ہے، لوگوں کی خیر کی دعا مانگتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت کر کے تجھے اپنی ولایت عطا کر کے تجھے ولی بنا رہا ہوں۔ رب کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طریقت کا جو درس ہے لوگوں کے ساتھ وفا کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کی دل جوئی کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اللہ ہمارے اندر یہ نور بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔